रेड क्रॉस के हेड ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट के अमजद परवेज, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के मौजू पर वो अपनी क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। बताइए कि आज जैसे कि हमने अपना मौजू रखा है कुदरती आफात और हमारी जिम्मेदारी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे सुनने वालों को? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी सलमान। सबसे पहले तो ये है कि FM 93 का शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक कुदरती आफात, आपको अंदाजा होगा कि पिछले 6 साल से स्पेशली 2005 के दंगे के बाद हर साल कुछ ऐसे थे ईयर जिसमें शायद जनरल पब्लिक को पता नहीं चला, लेकिन छोटे बड़े भी 35 कुदरती आफात हमारे मुल्क के ऊपर आए हैं। लेकिन 2010 का सैलाब और 2011 का सिंध में जो सिचुएशन है इट इज रियली अलार्मिंग। तो अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर काफी इम्तहानात आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा। आपने जो पूछा कि इस सिलसिले में मैं या फाउंडर रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट की मूवमेंट की तरफ से क्या कहूंगा, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि शायद फिगर्स हमारे सुनने वालों के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बताने की कोशिश करूंगा कि सिंध में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सब की सब डिस्ट्रिक्ट्स पार्शली या कम्प्लीटली इफेक्टेड हैं। सही। टोटल कोई 3000 प्लस यूनियन काउंसिल्स हैं और तकरीबन 1100 यूनियन काउंसिल्स अफेक्टेड हैं और 20% टोटल पॉपुलेशन जो है सिंध की वो अफेक्टेड है। अब सैलाब में होता यह है कि जो उसका डैमेज होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, बट इन कंपैरिजन टू ज़लज़ला या किसी और बाकी आफत की डेथ इन कंपैरिजन कम होती है, इसलिए लोग इमोशनली उस तरह उसको नहीं फील कर पाते कि डेथ टोल हम देख रहे होते हैं ओके तो 700 है या 800 है। लेकिन ये है कि जो इसका अदरवाइज मॉनेटरी लाइवलीहुड या क्रॉप्स के ऊपर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोगों की जिंदगी के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज होता है कि वो तकरीबन आधी डेकेड पीछे चले जाते हैं, 5-10 साल पीछे चले जाते हैं और ये तो पहले ही बहुत गरीब इलाके हैं। डैमेज इज सो ह्यूज। मैं अपनी बात का आगाज जो है वो पाकिस्तान के FM 93 रेडियो के सब सुनने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए इसलिए करूंगा कि पिछले साल भी मैंने कुछ 12 लोगों से रिक्वेस्ट की और उसके जवाब में पाकिस्तानियों ने बेतहाशा मदद की। अंजुमन हिलाल आमिर और रेड क्रॉस क्रिसेंट की, तो वी वर एबल के टोटल 20 मिलियन जो लोग अफेक्टेड थे पिछले साल में, इनमें से 5 मिलियन को हम लोगों ने इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस से आज उनके लिए हम लोग रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट कर रहे थे, घर बना रहे थे, उनको लाइवलीहुड की चीजें दे रहे थे। सेम साउथ पंजाब में भी कर रहे थे, जिसकी वजह से दोबारा सैलाब आया तो काम हमें दोबारा बिलो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया, आपके सारे सुनने वालों का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मदद की। जो 2-3 तरीके हमने बताए थे उन्हीं तरीकों के मुताबिक, और इस दफा दोबारा पाकिस्तानियों से अपने मुल्क के लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से पिछले साल जो वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उस तरह कंट्रीब्यूट करें। और हमारा एक सिंपल तरीका तो ये होता है कि हमारा एक SMS शॉर्ट कोड है 4611 4611। उस पर अगर SMS करते हैं तो 10 रुपए जो डायरेक्टली हमें रिसीव हो जाते हैं। तो हम लोग अभी जो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं तकरीबन 80,000 फैमिलीज को प्रोवाइड कर चुके हैं। 80,000 फैमिलीज का मतलब ये होता है कि तकरीबन 7-8 लाख लोगों को खाना प्रोवाइड कर चुके हुए हैं। तो हमारे खाने के अलावा मेडिकल केयर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, लिंक्स में आपस में डेवलप करने हैं। नॉन फूड आइटम्स बड़े जरूरी होते हैं डेली यूज के, जिसमें बर्तनों से लेकर स्टोव, ब्लैंकेट्स, मस्कीटो नेट्स। आपको पता है कि किस तरह मच्छर, मलेरिया और डेंगू मुल्क में फैल रहा है, तो ये सारी जो प्रिवेंटिव चीजें होती हैं ये प्रोवाइड करनी होती है। इनकी काफी एक्सपेंसिव चीजें ही होती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि 4611 4611 पे अगर लोग टेक्स्ट मैसेज करें, और इसके अलावा हमारा जो फोन नंबर है वो है 92504889 92504889। इस पे कॉल करके अगर वो वॉलंटियर करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, कोई तजवीज देना चाहते हैं या कुछ इन काइंड डोनेशन देना चाहते हैं, तो ये नंबर है जो हमारा 24 आवर्स इसमें हमारे रिस्पांस यूनिट बैठा होता है। सही। तो इसके अलावा
اگر آپ کا زبان پہ کوشچن ہے تو ہم بالکل. میں ایک دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں سلسلے میں, کیونکہ اب جب کسی کے اوپر آفت آتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے آگے, تو بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, والنٹیئر بھی کام کر رہے ہیں, تو اگر وہ لوگ وہاں چیزیں لے کے جانا چاہتے ہیں امداد اپنے طور پر, تو ایسی کون سی اشیاء ہے جو ان کو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے؟ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو میں دو حصوں میں جواب دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو کبھی ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ان کا دلی وہ خواہش ہے کہ وہ چیزیں اپنے ہاتھ سے لے کے جائیں اور پہنچائیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ریڈی ٹو ایٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی سے کھائی جا سکتی ہوں, ہائی نیوٹریشیس بسکٹس ہو سکتے ہیں, چنے ہو سکتے ہیں, ڈیٹس ہو سکتی ہیں, ڈرائی میٹ ہو سکتا ہے. کھانے کی چیزیں اگر آپ منرل کی پانی کی بوتل لے جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے کھانے کے حساب سے, اگر ادروائز ہے تو وہ شیٹس ہوتی ہیں, ٹارپلن شیٹس ہوتی ہیں, برتن ہو سکتے ہیں, کپڑے ہو سکتے ہیں. کوشش یہ ہو کہ بالکل نئے ہوں یا صاف ہوں, دھل کے پراپر ڈرائی کلین کیے ہوئے کپڑے ہوں. وہ کیونکہ بیماریاں ساری اپنی ہائیجین پریکٹسز سے ہی آتی ہیں, تو اس طرح کی ڈیلی یوز کی چیزیں جو ہم لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں ادروائز اگنور کر رہے ہوتے ہیں, ہم جسٹ فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, وہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, لائف سیونگ ہوتی ہے. لیکن جو میں نے کہا دوسرے کمپوننٹ میں جو اس بات کو اگر صحیح کرنا چاہوں گا وہ اس طرح ہے کہ جب آپ ہیلتھ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے لے کے جانا اور اپنے طریقے سے دینا چاہتا ہے, تو اس میں پھر کافی ہیمپر ہو جاتی ہیں چیزیں کہ اسپریڈ. اگر میں ایک آرگنائزیشن کے طور پہ رسپانس کروں گا یا اکیلا کروں گا تو میرا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ آرگنائزیشن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ باقی جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کا اسپریڈ ہوتا ہے, ہر ایک ولیج یا ہر ایک افیکٹڈ ایریا میں آؤٹ ریچ ایکسس ہوتی ہے. اور ادروائز میں لے کے جاؤں گا تو جہاں تک میرا ٹرک جا سکے گا روڈ تک میں وہاں جاؤں گا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ فزیکلی اسٹرانگ ہیں یا جو ایکسس کر سکتے ہیں, بیوائیں ہیں, معذور ہیں, بچے ہیں, وہ نہیں آ سکتے, تو پھر وہ ہیلپ جو آپ چیزیں دینا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی جیسے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ ملتی رہتی ہیں. تو اگر وہ کسی ادارے کے ساتھ مل کے دیں گے تو انہوں نے پہلے ایک اسسمنٹ کی ہوتی ہے, آگے لوگ تک پہنچے ہوتے ہیں. ہم لوگ 3-4 گھنٹے پہلے سارے گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں کشتیوں کے پاس سے جا کے ان کو کوپنس دے دیتے ہیں جو میری فیملیز ہوتی ہیں ضرورت مندوں کو, تو پھر وہ انہیں کو چیزیں ملتی ہیں جو ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی تو اگر ہم انڈیویجلی دینا چاہیں تو پھر بھی اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کو بھی ہمیں پلان کر کے اور آرگنائز کر کے کرنا چاہیے. لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز باہر جا کے خریدتے ہیں, اگر آپ کو آٹا اگر بازار سے کسی ایک ایکس روپیز کا مل رہا ہے لیکن دوسری آرگنائزیشن کی کوئی بلک میں خریدتی ہیں تو وہ ایکس مائنس اے سے مل رہا ہوگا. تو آپ اس کا مطلب ہے اگر آپ کیش ڈونیشن دے دیتے ہیں تو بیسٹ ہے, اور ایسی آرگنائزیشن کو دیا جائے جن کا کوئی اوور ہیڈ یا ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز نہ ہو, یا ٹرانسپورٹیشن آپ کے اس پیسے کے اوپر خرچ نہ ہو, آپ کی چیز جتنا پیسہ ہے وہ لے کے وہاں پہنچا دی جائے. ایسے 2-3 ادارے ہیں, اور خدا کا کرم ہے کہ ہمارا ادارہ بھی ایسا ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن, اوور ہیڈ, لیبر اور والنٹیئر سب کے ایکسپینسز ہمارے کور ہوتے ہیں پہلے سے ہی. صرف یہ جتنی اماؤنٹ بھی دیتا ہے وہ ہم چیز اٹھا کے ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. صحیح. اچھا سر, ایک بھی ہیں ان کی اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں, ادروائز خود بھی کرنا چاہیں تو ذرا آرگنائز ہو کے کیا جائے. صحیح. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا یہ کہ کوئی ایسی میڈیسن ہو جو ہم وہاں پہنچانا چاہیں, کیونکہ کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو ہر جیسے سر درد کی دوائی ہوگی یا پھر کوئی اور دوائی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ میڈیسن بھی بھجواتے ہیں. جو میڈیسن کا سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے جی, کہ اس میں ہمیں کافی دفعہ پہ ایسے اسٹورس بھی ناٹ دیٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ وہ ایکسپائری ایک آرڈنری چیز ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کی میک اور ایفیکیسی ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. یہ ذرا سینسٹیو چیز ہوتی ہے. اگر وہ بندہ خود ڈاکٹر ہے یا اس کو کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ضرور پرچیز کرے میڈیسن, اور وہ ہم لوگ بھی لیتے ہیں اس کی ڈونیشن. اور لیکن آپ ڈائریکٹلی جا کے لوگوں کو دینا از ناٹ انکریج. وہ جب تک میڈیکل کیمپ لگا ہوتا ہے, ایک ہمارے جس طرح ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انیشل انسپیکشن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر پیراسٹامول بھی جو ہے کسی وجہ کے نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اس کی بھی اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ہے کسی بیماری میں یا کوئی پریگنٹ وومن ہے, اس کو بھی آپ ایسی میڈیسن جو جنرل کنڈیشن میں تو دی جا سکتی ہے, بڑی آرڈنری ہوتی ہیں. لیکن جب تک وہ کوئی ایک میڈیکل انسپیکشن نہ ہو, یا اگر وہ بندہ خود ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ خود مانیٹر کرنے کے بعد دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز اس میں میڈیسن ایک ایسا ایریا ہے کہ اس کو ہماری طرف سے تو ڈسکریج ہوتا ہے, بینگ پارٹ آف دی ریڈ کراس ریڈ کریسنٹ, کہ آپ خود نہ جا کے ڈسٹریبیوٹ کریں. ہم اپنی جو لسٹ اینٹی وینمز ہوتی ہیں ویسے وہ جنرل ہوتی ہیں, وہ دی جا سکتی ہیں کہ